سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عظیم و بابرکت رات میں ہم سب کو اپنے ذکر کے لیے بٹھا کر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے، بہت ہی بڑا احسان کیا۔ اتنا بڑا احسان ہے کہ زبان سے کچھ لفظ صادر نہیں ہو سکتے، پورا جسم زبان بن جائے تب بھی اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور الحمدللہ کچھ دیر ذکر کے ساتھ فکر کی توفیق بھی عطا فرمائی کہ ہم اپنے حالات کو جانچ پڑتال کریں۔ مادی زمانہ ہے، سائنسی زمانہ ہے، مہلت کہاں ملتی انسان کو؟ پورا ہفتہ غور کریں تو بہت مشکل ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وقت ملا ہو بیٹھ کے اپنے حالات کا خود تجزیہ کریں کہ ہم کتنے نیک ہیں، زندگی کتنی رہ گئی ہے، ہمارے قبر میں کیا حال ہوگا، کوئی ہمارے پاس ایسا عمل ہے یا نہیں ہے، کس طرح بخشش ہوگی، کیسے کیسے گناہ ہمارے سے ہو رہے ہیں۔ وہ اتنے گناہ ہیں کہ دنیا نہیں جانتی، رب جانتا ہے ہمارے گناہوں کو، باطن ہمارا غلیظ ہوا ہے، موقع نہیں ملتا اس بات۔ تو جب اللہ جمع کرا دیتا ہے، آپ جیسے نیک انسان بیٹھتے ہیں تو میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ ہم بیٹھ کے ایسی باتیں کریں جس سے ہمارا کوئی تجزیہ ہو ہمارا۔ اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، جب انسان ایسی فکر کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں نیک بننے کے، جنت میں جانے کے۔ گناہ تو دوستو کیسے ہی ہو، کسی نوعیت کا ہو، چھوٹا کہہ دیتے ہیں اس کو، لیکن چھوٹا ہے کوئی نہیں گناہ۔ گناہ کی خاصیت یہ ہے تو چپک جاتے ہیں انسان کے ساتھ۔ دو ہی صورتیں ہیں اس کے الگ ہونے کی، یا اللہ فضل کرا دے، وہ کرم کر دے تو توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں گناہ، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مہلت ہی نہ ملے انسان کو، تو پھر وہ گناہ جو ہے یا اس کو سمجھنے میں گناہ کیا، وہ گناہ سمجھی نہ اس کو۔ یہ بھی بہت خطرہ ہے نا آج کل، جی کیا گناہ ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، سب کرتے ہیں کہ ہم نے کر دیا تو کیا ہو گیا، ہوتا ہے نا جی، وہ بھی تو کر رہے ہیں، دیکھیں یہ کوئی بات نہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، ہم نے یہ کر لیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو گویا مختلف واضح طور پہ اس کو ڈکلائن کر دیا اس نے، تو گناہ ختم تو نہیں ہوتا۔ ایسے گناہ جب ہوتے ہیں انسان کے جسم پہ تو پھر وہ
دوسرا انتظام اللہ نے کیا ہے، وہ جہنم کی آگ ہے، اس سے گناہوں کو دھویا جائے گا. اللہ اس سے ہمیں محفوظ کرے. اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کو یہیں ختم کریں. گناہ کبیرہ جس کو کہا جاتا ہے بہت بڑا گناہ، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کبیرہ سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ یہ سمجھنے کہ گناہوں کی ساری جڑ اس سے ہی ملتی جا گئی، وہیں سے لوگ ملتی ہیں تمام گناہوں کی. اور وہ گناہ ایسا ہے کہ شیطان معلوم جس کا مشن یہ ہے کہ مجھے آرام ہی نہیں آتا، میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا جب تک بندے کو مکمل طور پر جہنم کی آگ کی طرف نہ لے جاؤں، گھروں کو برباد نہ کر دوں، فتنہ فساد پیدا نہ کر دوں، ان کو کسی قسم کا موقع نہ دوں کہ یہ اپنے آپ کو اصلاح کر سکے. اس وقت تک مجھے جو ہے قرار نہیں ملتا شیطان کے. تو اس ملعون کا سب سے بڑا ہتھیار یہی گناہ ہے. وہ اس رستے سے آتے انسان میں. اور بڑے معزز سے عرض کروں گا کہ شاید اس زمانے میں اس گناہ سے بچا ہوا. اتنا بڑا گناہ ہے، کسی نہ کسی رنگ میں یہ گناہ چپکا ہے ہمارے ساتھ. بھائی وہ کیا گناہ ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوسی. اللہ کے رحمت سے مایوسی، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑی عجیب گناہ ہے. کبھی تسلیم نہیں کروں گا میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں، کوئی تسلیم نہیں کرے گا، لیکن اس کے ایکشن بتا دیں گے یہ بالکل مایوس ہے، اس کی حالت بتا دیتے ہیں یہ بالکل مایوس ہے. اللہ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ بالکل مایوس شخص ہے، اور وہ شخص جو مایوس ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. کیوں کہ جتنے بھی گناہ ہوں گے سارے اس سے سرزد ہو اسی وجہ سے ہوتے ہیں انسان سے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. جب بندہ کوئی مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے تو اللہ سے کمپلیٹ طور پہ دور ہو جاتا ہے. اتنا دور کر دیتا ہے اس مایوسی کے ساتھ شیطان، دور کرتے 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 اس کو مشرک اور کافر بنا دیتا ہے. جتنے بھی اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں دوستوں، ان کے پیچھے گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ذات سے مایوس ہو چکے ہیں. جب اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جائے، اس کی فضل سے مایوس ہو جائے، بس پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا نشانی اس کی مایوسی کی دیکھیں آپ، ہر گناہ اسی سے ہوتا ہے. مایوسی یہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ شیطان اس کو مایوس کرتا ہے. اور مایوس کیسے کرتا ہے کہ تیرا کوئی بڑی بارش آئی نہیں، تیرا بنے گا کیا، کچھ بننا ہی نہیں تیرا جو کام نہیں چل رہا نا، تو تم نے کتنی دعائیں مانگی، ہونا نہیں یہ کام. تو اس طرح کرنے، اس طریقے سے کر لے اس کام کو، کس طرح ختم ہو جائے گا، پھر بعد میں دیکھی جائے گی. اور وہ انسان جو ہے مایوسی کے عالم میں وہ غلط ذرائع کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. مثال دیتا ہوں، ایک دکان ہے، جیسے کسی کی دکان ہے، مال ڈالا، جناب نئی دکان کھولی، نہیں چل رہی، لاکھ کم آ رہے ہیں. اب یہ ایک صورت ہے بس بڑے دست، اس پہ کیا ہوگا؟ مایوسی یہ ہوگی نہیں بھائی، دعائیں کرایا سب کچھ ہے لیکن دکان وہیں جمی ہوئی ہے، گاہک کم آ رہے ہیں. اب وہ مایوس ہو گیا. یہ ایک مثال ہے، ساری معاملات اس طرح ہوتے. اب جو مایوس ہوئے ہوتے شیطان نے اس کو مشورہ دے دیا کہ بھائی اب دیکھیے تو بڑا مشکل کام ہے، تیری دکان چل نہیں رہی، تو یہ ادھار چڑھے گا، فلاں چڑھے گا، تو اب اس طرح کرنا، کسی بینک سے لون لے لے. بات تو صحیح ہے، بینک سے لون لے لیتے ہیں. اب مجھے سود کے اندر غرق ہو گیا. وہ سمجھتا ہے کہ سود لے لوں گا تو میری دکان چل پڑے گی. اس نے اس کو یقین دلایا شیطان نے.
اس سے قرض لے لے، کون سے بعد میں دیکھی جائے گی قرض لینے کی، وہ قرض میں ڈوب گیا. یہ ساری چیزیں جو کر رہا ہے کس حالت میں کر رہا ہے؟ مایوسی. اور مایوسی کیا دلایا کہ تیرا ہے ہی بنی والی وارث، کون تیری اس معاملات کو صحیح کرے گا؟ پکڑ. کون چلائے گا تیری دکان؟ کہاں سے تیرا رزق آئے گا؟ تو بہت برا حال نہ تھا تیرے. سارے گناہ جتنے بھی ہوں گے اس مایوسی کے اندر انسان آگے کرتا ہے. یاد رکھیں سارے گناہ کی بیسک جو معاملہ ہوگا نا، اس وقت جب اللہ کو بالکل وہ کہے تیرا کچھ کر ہی نہیں سکتا، اللہ کہاں کرتا ہے بھائی؟ کچھ نہیں ہوتا، کہے گا نہیں، لیکن لاشعور میں یہ بات ڈوب جاتی ہے اس کی، تبھی اس جا کے مدد لیتا ہے. بتوں سے امیدی، خدا سے نا امیدی، تو پھر کافری اور کیا؟ مجھے بتائیں. اللہ سے بالکل مایوس ہے ہی نہیں. اللہ ہوتا تو تیرا کام، تو دعائیں مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دکان تو تیری چل نہیں رہی. چھوڑ گناہ ہو گیا. اب سارے گناہ جو ہے پیچھے جائیں، آپ ان گناہوں کے پیچھے یہی معاملہ ہوگا کہ گناہ انسان کرتا اس وقت جب وہ پتہ چل جاتا ہے میرا پیچھے آسرے نہیں، میرے سر پہ کوئی ہے ہی نہیں، دینے والے ہی کوئی نہیں، اللہ وہ سب چیز سے اسے فارغ کر دیتا ہے. وہ گناہ پھر وہ ان راستوں کو اختیار کر لیتا ہے جن راستوں کو اللہ نے منع کیا ہے. جس حالت میں پریشانی میں ہے، پریشانی بچنے کے لیے بس سمجھتا میری مدد تو ہوگی نہیں، کہیں سے اللہ کہاں مدد کرے گا میری، کر دیتا تو فوراً مشورہ دیا جاتا ہے شیطان کو، تو یہ راستہ اختیار کرنا تیری پریشانی دور ہو جائے گی. وہ راستے اختیار کر لیتا ہے جو غیر شرعی، جس سے اللہ نے منع کیا ہے. اس سے کہ میرا کام یہاں سے چل جائے گا، اور گناہ میں چلا جاتا ہے. فتنہ فساد ہو گیا، گھر کے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا، باہر کوئی جھگڑا ہو گیا، مایوس ہو گیا کہ میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا. شیطان نے پھر مشورہ دے دیا اس کو، اور مشورہ دیتے دیتے قتل و غارت تک لے جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا. مسئلہ کیا ہوا کہ ساری بات جو چلتی ہے کسے چلتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے. اس لیے گناہ کبیرہ ہے، سب گناہوں کی جڑ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس گناہ سے کیسے بچا جائے؟ کیا چیز اللہ نے اس کے مقابلے میں رکھی ہے کہ جس سے انسان اس مایوسی سے نکل جائے، تاکہ جب اللہ کی رحمت سے مایوسی اس کی ختم ہوگی الحمدللہ، پھر کیا ہوگا؟ گناہ ختم ہوگی اس کے. تو اس کے لیے کیا چیز ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم مایوس نہ ہو انسان. میرے بھائی اس کے لیے ایک چیز ہے بڑی زبردست اور بڑی مثالیں ہیں قرآن میں اس کی. نبی پاک پوری زندگی حیات مبارک مثال دیتی ہے اس کی. صحابہ کرام کی ساری زندگی اس کی مثال دیتی ہے. آپ نے دیکھا، ہم تو جانتے ہیں، ہسٹری بتاتی کہ کیسے کیسے دور سے صحابہ کرام کی زندگی گزری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی. واضح ایک چیز تھی ان کے پاس، وہ کیا تھا؟ مایوسی کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ توکل اللہ. اللہ پہ توکل، اللہ پہ توکل. جہاں توکل ہوگا وہ مایوسی نہیں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں مایوسی ہوگی وہاں توکل ہو ہی نہیں سکتا. دو چیزیں نہیں چل سکتی. دکان نہیں چل رہی، مایوسی گر رہی ہے، چلے گی نہیں. اور کیا چیز کام آئے گی اگر توکل ہوگا؟ یار اللہ پہ بھروسہ ہے. میں غلط کام کیوں کروں، میں سود کیوں اٹھاؤں، میں فلاں کام کیوں کروں، میں تو نہیں کرتا، چلے یا نہ چلے. سبحان اللہ. کچھ دیر رہتی ہے چیز کیفیت، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کچھ دیر یہ امتحان رہتا ہے. اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ برداشت کرتے ہی نہیں کہ ایسا انسان توکل والا کھڑا ہو، اس کی رحمت پہ بارش نہ شروع ہو جائے، کہ ہے ہی نہیں، ملتی ہی نہیں ایسی کوئی مثال. فرعون کی جو اہلیہ تھی یہ بھی آسیہ، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. فرعون پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو مسلمان ہے، ایمان رکھتی ہے. بس شروع ہو گیا. فرعون تھا وہ تو فرعون اس نے پکڑ سزائیں دینے لگا. ایک عورت کو سزا، کتنی بڑی سزا دی کہ ان کے جسم کے اوپر میخیں تھیں وہ ٹھوکتا تھا،
کہتا تمہیں مان لا تو مجھے مانتی ہے، خدا نہیں مانتی. خدا تو بی بی آسیہ ایک لفظ کہتی کہ بات یہ ہے کہ تو میرے جسم پہ تو کنٹرول کر سکتا ہے لیکن میرے دل پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے دل کی حفاظت میرا رب کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا وہاں سے، حالت دیکھی تو بی بی آسیہ ان سے گویا ہوئی ان سے کہا کہ موسیٰ مجھے ایک بات تو بتا، تو پیغمبر اللہ کا نبی ہے، یہ تو پوچھ کے بتا دے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا راضی. انہوں نے کہا کہ اللہ تو اتنا راضی کہ تیرا تو انتظار کر رہے، پورے آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تیرے پہ فخر کر رہا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ آسیہ سے کوئی دعا مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں. تو بیوی آسیہ نے دعا کی، یا اللہ ان سالوں سے میری جان چھڑا جنہوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے، اور جنت میں میرا محل جو ایسا دے جو تیری رحمت کے سائے کے نیچے ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. تو واقعات میں یہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دروازے کھولے اور جب ان پہ تکلیفیں دی جاتی تھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ محل ان کے سامنے کر دیا جس کے لیے دعا کی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی. تو میرے بھائیوں، جب توکل آدمی کر جائے اور سمجھ جائے کہ اس کا علاج وہاں جائے کہ یہ میں نے اگر اللہ کی بات نہ مانی ہے اور قانون توڑ دی اللہ کے، جس کو اس نے حرام کہا میں حرام راستے پہ چلا گیا، اگر مجھے بھوک پیاس جو کچھ بھی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، کسی قسم کا بھی میرے ساتھ معاملہ ہے، لیکن اللہ کے قانون اور شریعت کے بغیر میں نے یہ قدم نہیں اٹھانا، میں یہ کام نہیں کروں گا. توکل پہ جم جائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان پر. در بدر بھاگا نہیں پھرتا آدمی روٹی کے لیے، غلط کام نہیں کرتا، حرام نہیں کماتا، پوری طرف نہیں چلتا، پریشان مبتلا نہیں ہوتا، وہ سب کچھ مایوس کرتا ہے جب اللہ کہ تیرا ہے ہی کوئی نہیں، باہر تیرے پہ تو ہاتھ ہی کسی کا نہیں. اور توکل کیا سکھاتا ہے کہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، گھبراتا کیوں ہے. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، واقعی کتنا زبردست. ایک خاتون جنگل بیابان، سوچیے آپ تو خاتون تو مجھے اٹھا کے ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے، اندھیرا، بھوک، نہ کھانے کو نہ پینے کو، 28 درجے کا ٹمپریچر، پہاڑ، جنگل، ریگستان، اور ایسا کہ جانوروں کی آوازیں آ رہی، شیروں کے چہارنے کی آگے آ رہی، جانوروں کی عجیب عجیب رات کو آوازیں نکل رہی وہاں سے، اور برا حال. ایک خاتون نازک، ایک بچہ دودھ پیتا ہوا، اور اس کا خامن اٹھائے اس کو چھوڑ دے، بس چھوڑ کے چلنے لگے، ساتھ میں اپنا اونٹ بھی لے جائے جس والے سے بھی چلنے لگے. اس عورت کا کیا حال ہوگا میں بتایا. یہ ہسٹری مثال ملتی ہے اس کی. دیکھیے اللہ نے کیسی مثال دی، سبحان اللہ. توکل کی مثال دیکھیے. مایوسی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پریشان ہوگا نہیں ہوگا آدمی؟ گھبرائے گا نہیں آدمی؟ پریشان نہیں ہوگا کہ میرا بنے گا کیا؟ میرا چھوٹا بچہ ہے، نہ میں کھا سکتی ہوں، نہ میں تو رہ سکتی ہوں، ہمیں تو ابھی جانور کھا جائیں گے. تو خامن چل پڑا. بات تو سنو، کچھ جواب تو دو، آخر ہے کیا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی جواب نہیں. پیچھے پیچھے چلنے کوئی جواب نہیں. اچھا ایک جواب مجھے بتا دو. اپنے شوہر سے کہتے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں چھوڑو، میرے اپنے بچے کو چھوڑے، بیوی کو چھوڑے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. اپنی مرضی سے کرو یا اللہ کی منشا سے کر رہے ہو؟ بس ایک جو کہ اللہ کی منشا سے کر رہا ہوں. اور تو خاتون کیا جواب دیتی ہے اس ماحول کے اندر؟ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جاؤ، مجھے کوئی فکر نہیں تمہاری. یہی وہ توکل کی ادائیں ہیں الحمدللہ جو آج قیامت تک ہم جا کے اس پہ طواف کرتے ہیں. الحمدللہ نشانی ہے. دیکھ صفا مروا توکل کی نشانی، آب زمزم توکل کی نشانی، تو خود خانہ کعبہ ان کی توکل کی نشانی اللہ نے جمع کے رکھ دیا قیامت تک. دیکھا توکل.
اور دوسری طرف کیا تھا؟ مایوسی تھی، دماغ تھا، مایوسی تھی. ہم جائیں گے کہاں، کھائیں گے کہاں، پہنیں گے کہاں، کدھر سے ہوگا کیا، سوچے ہی کچھ نہیں. جانوروں سے بچانے والا کون ذات ہے؟ اللہ ہے. اندھیروں میں روشنی پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. اس جگہ کو اللہ نے بنا کیا دیا مجھے بتایا. سوچے دنیا کے محور مرکز بن گیا، جو دنیا میں آپ کو پھل نہیں ملے گا اس جگہ سے مل جائے. دیوانہ وار لوگ پہاڑوں پہ، اس پہاڑی، دو پہاڑی پہ گھومتے ہیں ادھر سے ادھر، اور کتنے محظوظ ہوتے ہیں، نور اور نور ہوتا ہے انسان جب اس پہاڑی پہ گھومتا ہے، کیونکہ ایک ایسی خاتون کا قدم چلے اس پر جس نے اللہ پہ توکل کیا تھا. کبھی ہم یہ بھی تو سوچتے چلتے ہوئے پہاڑوں پہ صفا مروہ کرے، کبھی کسی سوچے عمر حاجی نے عمرے نے کہ بھئی چل کیوں رہے ہم یہاں؟ اگر یہ سوچ کے یہاں ہے کہ ہم اس لیے چلیں تو الحمدللہ ان کی زندگی بدلی ہوں، پھر ان کی زندگی میں گناہ نہیں رہ سکتے. اگر توکل آ جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں. توکل ہو لے کے نہیں آتے، وہ سارا توکل ہی توکل ہے. وہ طواف توکل ہے، آب زمین توکل ہے. جس نظر میں مانے آپ، نشانی یہ پیش کرتا ہے کہ یہ یاد ہے کسی جس نے اپنے رب پہ توکل کیا تھا، مثبت کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو. آج ہم کہتے ہیں ہم سے یہ گناہ ہو جاتا ہے چھوٹتا نہیں، یا یہ گناہ ہو جاتا ہے چھوٹتا نہیں، بد نظری ہو جاتی ہے چھوٹتی نہیں ہے، کیا کریں، یہ پریشانیاں، ہمیں تو کچھ غلط چیک بھی لکھنے پڑتے ہیں، غلط یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے. یہ ہمارے سجدے اور نمازیں ہیں دوستو، خود سوچیں کون بچا. چلو جی سود بھی چلتا ہے کوئی بات نہیں، ہم تو دین پہ لگا رہے ہیں نا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. چلو جی فلاں ہو رہا ہے، یہ کام کر رہا ہوں، اس میں جھوٹ بول لیں گے تو کیا حاصل ہو جائے گا، اس میں کچھ بھی نہیں جی، کون دیکھ رہا ہے، کر جاؤ تھوڑی دیر. اس کے ساتھ عبادتوں پہ زور، کس رب کو یاد کر رہے ہیں ہم، کس کو سجدہ کر رہے ہیں، جس کے مقابلے میں اپنے نفس کو ہم نے کھڑا کیا. یہ دھوکہ بازی چلنی چاہیے دوست. دھرنگی چھوڑ کے یا کنگ ہو جا، سراسنگ سنگ یا پھر موم ہو جا، راستہ ایک اختیار کرنا پڑے گا دوست. زندگی گزارے تو ہم ایک مومن کی طرح زندگی گزاریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کانوینٹس ہیں، جو شرعی حدود ہمیں دی ہوئے ہیں، وہ شرعی حدود ساری توکل کا دائرہ ہے سبحان اللہ، اور رحمتیں ہیں اس کے اندر. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو شرعی حدود ہیں، وہ ہم پہ سختی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جو اس حدود کے اندر ٹھہر گیا الحمدللہ، دنیا کچھ بھی ہو جائے اس حدود سے نکلا نہیں، رحمتوں کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں انسان کی. تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات. یہ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ کے تجربہ کہ کوئی بھی نہیں تھا، اللہ نے ایک مصیبت مجھ پہ ڈالی، ایسی مصیبت جس کو تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا. اور مجھ جیسا منہم انسان جو نیچر سے بہت مزاج کبھی تکلیفوں کو سوچا نہ ہو جس انسان نے، واللہ ہی کہتا ہوں کہ ایک چیز کام آئی وہاں. اچھا دیکھیں، ایسا مقام ہوتا ہے کہ شیطان مایوسی کرتے کرتے خود سے خود کوئی دشمن بنا دیتا ہے. ایک شرک کفر تک تو لے ہی جاتا ہے. کافر تو یہی نا، وہ خدا کو مانتا نہیں تو کفر کرتا ہے. اب اس نزدیک اللہ ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو تو کفر کرے گا، وہ تو اسی سے مانگے گا ہر چیز، کاروبار بھی اس سے مانگے گا، صحت بھی اسی سے مانگے گا. لیکن مومن کی تو شان یہی ہے، تو ہلے گا نہیں کسی سے، ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ دیتے ہیں، اور میں اتنی مثالیں دے سکتا ہوں. مانگ کے دیکھو، اللہ ہے تو، میں تو غلط کام تو میں نہیں کرنا. اتنے دن کے فاقے تیری مرضی دے یا نہ دے. مجھے اپنے حضرت کا ایک خط کو پڑھ رہا تھا، جس سے مضمون میرے ذہن میں آیا. روز خط پڑھتا ہوں حضرت کا، تو اس میں میں نے حضرت سے التجا کی، حضرت کیونکہ ایک دفعہ حضرت کی زیارت ہوتی تھی، وہ جب حرمین شریفین جاتے تھے میں یہاں سے چلا جاتا تھا، تو ان کا پاکستان سے آنا، ڈیرہ غازی خان سے آنا، گدائی شریف سے آنا، میرا یہاں سے جانا. وہ ضعیف انسان تھے، ان کا یہی سفر ہوتا تھا. تو میں نے حضرت خط لکھا، میں حضرت زیارت کو دل کر رہے ہیں، حضرت کا پروگرام ہے تشریف آنے کا اس پر رمضان. حضرت کا جواب تھا،
جواب بڑا خوبصورت تھا. مطلب وہ تو تربیت بھی کرتے ہیں نا اپنے مشائخ میں مریدوں کی اس طریقے سے جواب میں تربیت بھی ہوتی ہے. کہیں آپ میرے حالات تو جانتے ہیں فاروقی صاحب, آج بھی خط پڑھ رہا تھا, نہ میرے پاس پیسہ ہے, ایک چٹائی ہے جس میں بیٹھتا ہوں, اور نہ ہی آپ نے دیکھا میرے پاس کوئی پاسپورٹ ہے, اور نہ میرے کوئی وسائل ہیں, نہ میں کسی کو جانتا ہوں. بھئی آپ تو اس ملک میں جاتے ہیں, بڑی جلدی آپ کا پاسپورٹ بن سکتا, آ سکتے ہیں, اور وقت بھی آپ کو پتہ ہے ہفتہ ہی ہے, تو حالات تو ایسے کچھ نہیں ہیں, لیکن آپ چاہیں تو مجھے مدینے کی فلاں جگہ پہ مل سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور ساتھ میں فکر انہوں نے لکھا بڑا پیارا تھا, جی بتا دے گا مکے میں نہ ہو تو فلاں باب الہدا کے سامنے میں ہوتا ہوں, میرے جگہ اس پوترے میں بیٹھتا ہوں. 80 سال اسی سے پوترے بیٹھے تھے, بالکل رکن زمانے کے سامنے تشریف رکھتے تھے, وہیں ساری زندگی میری گزری اس جگہ پر. تو وہ تو پہلی ملاقات تھی. کہتے ہیں وہاں مجھے رکن جمانی کے سامنے دیکھ لینا, وہاں پر ہوں گا میں, یا مدینے میں جو ہے اذان کی جگہ ہوں نیچے بیٹھتا ہوں چار جنت کے ساتھ. تو وہ فجر سے لے کے رات تک ہوتے تھے. جب سے ملاقات کر لیں ہم وہاں کو کھانے پینے کا بریک تھا ہی نہیں الحمد للہ. تو کیوں آگے جواب دیا, اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ فقیر کا ہر کام توکل پہ چلتا ہے. سبحان نیت کرے بیٹھا ہوں, لیکن دینے والی ذات کون سی ہے؟ ابھی میں پہنچا نہیں تھا تو حضرت پہنچ چکے تھے اللہ کی وجہ سے. جن کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا, جن کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا, جن کے پاس کچھ بھی. میرے بھائیو, کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہو سکتا, ولی بن ہی نہیں سکتا جس میں توکل نہ ہو. وہ ولی کیسے بن سکتا ہے جو اللہ کی ذات سے مایوس ہو؟ وہ تو ایسی ہستی ہوتی ہے کہ اس کے پاس جانے والے جو ہیں وہ بھی مایوسی ختم کر بیٹھتے ہیں اپنے. بات ہے ولی اللہ کی, اور کیسے ایک انسان کے اندر چیز پیدا ہو جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی چھوڑ دے, اسی وقت اسی سیکنڈ میں وہ شخص اللہ کا ولی بن جاتا. یہ جو اللہ کی دوستی ہے نا, یہ ہماری ان چیزوں سے نہیں چلتی کہ اتنے قرآن ختم کر لیے, اتنے سجدے کر لیے, رات کی تہجدیں پڑھتا ہے, نہیں. اللہ کی دوستی اور قرب کا راستہ کچھ دوسرا ہی ہے. سبحان اللہ. اپنے دلوں کو ٹٹولیں ہم, وہ راستہ جو روحانی راستہ ہے وہ ڈفرنٹ ہے, جو اللہ کو لے کے چلے. اللہ کریم انسان کو. یہ انسان جن کے پاس یہ چیزیں ہوں گی, یہ کیفیات ہوتی ہیں, وہ تو کبھی رہ ہی نہیں سکتے پیچھے. اس کو اللہ چن لے, اور یہی سب سے بڑا امتحان. تو یہ توکل پیدا کرنا چاہیے بھائی, ورنہ تو مایوس میں ہم ڈوب جائیں گے. بہت کام شیطان ہمارا سکھا دے, ہر وقت مایوس کر دے گا. تیری کار بک ہی نہیں سکتی یار, تمہیں اس طرح ایک ایک لمحے آئے گا آپ کے پاس, تیرا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, تو ایسے کر لینا, ایسے ہو جائے گا. ہاں, یعنی اتنے دور لے جاتا ہے کہ کفر اور شرک سے بھی دور کر کے خود کا دشمن بنا دیتا ہے. نا امیدی, اللہ کی رحمت سے مایوسی, کیا انسان خود کو مار بیٹھتا ہے. اس کو ہم خودکشی کہتے ہیں. کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ سے مایوس کرتا ہے, میں تو ختم ہو گئی, میرا تو کچھ ہے ہی نہیں, میں تو بس اپنے آپ کو مار ہی لیتا ہوں. اندازہ لگائیں کہ کوئی آدمی دوسرا تھپڑ مارے تو برداشت کرتا ہے آدمی؟ کبھی نہیں کرے گا. تو نے مجھے کیوں مارا؟ لیکن خود اپنے آپ کو مار رہا ہے. کتنی بڑی سزا اللہ پاک نے دی انسان کو کہ تم مجھ سے مایوس ہے. اور یہ بتدریج بڑھتا ہے. اگر اس کو کنٹرول نہیں کریں گے ہم, اللہ کی مایوسی کو, تو گناہ در گناہ ہوتے ہوتے انسان اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. سزائیں چلتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی. حرام کے راستے بند کرنا چاہتے ہیں, برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں, پاک و صاف زندگی چاہتے ہیں, تو اللہ کی رحمت کی طرف جائیں اور توکل کریں. اگلا سوال, یہ کون سی دکان ہے جہاں سے ہم توکل خرید لیں؟ کوئی تو ہو جہاں سے ہم توکل لے لیں. کہ جانتے ہیں میں بھی چلوں آپ کے ساتھ. کہاں سے آئے گا توکل؟ میں نے آپ سے بات کی, توکل آ گیا. جمعے میں مولانا صاحب بہت باتیں کرتے ہیں, سب تو وہ سب وہی بن گئے. یہ انفارمیشن دیتے ہیں علماء کرام, الحمدللہ بڑا کرم کرتے ہیں, ان کا بڑا فضل ہے. حدیث سے قرآنوں سے ہمیں سمجھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں انہوں نے کہہ دیا کہ بس ہو گیا, نہیں. وہ تو ہمیں فرسٹ سٹیپ پہ لے کر آتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اس کو حاصل کرو دوسری طریقے سے, اس کو ذرائع اختیار کرو. ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس ہم یہ تغیر ہوتے ہی
انسپائر کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، ایسے ہے، ایسے ہے. بہت بڑا آسان ہے علماء کرام کا الحمدللہ ہم تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں. زندگی لگائی انہوں نے اپنی چیز، زندگی لگائی انہوں نے قرآن حدیث سے پڑھ کے کہ ہم تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے کو بہت بڑا درجہ دیا. لیکن اس پہ اکتفا نہ کریں، وہ ہمیں پیغام دینے کی ہے. اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مقام کو حاصل کرو. میں نے جو آپ سے عرض کی ہے، میں تو بہت ناچیز آدمی ہوں الحمدللہ. آپ حضرات بڑے بڑے پاک صاف نیک انسان بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بزرگ میرے سامنے ہیں. مجھے کیا ضرورت ہو سکتی ہے میں آپ کو نصیحت کروں کہتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے اس لیے ایکسکیوز کہتا کہ میں یہ اس مجموعے میں فائدہ اس لیے اٹھاتا ہوں آنے کا کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. میں اپنے آپ جھنجھوڑتا ہوں کہ تیرے میں کیا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ مجھ میں توکل ہے، نہ میں گناہ سے بچ نہیں سکتا. انسان کمزور ہے، آپ کی شیطان ساتھ ایک لمحے آپ کو لپیٹ لے گا، فوراً مایوس کر دیتا آپ کو کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہاں کچھ کر ہی نہیں سکتا، تیری دعا قبول ہوئی نہیں، تیرا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو معاملہ نہیں. یہ راستہ لے لینا اختیار کر، دوسرا راستہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، اس پہ چلا دے گا. تو بچنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ اب کیسے ہے توکل؟ جب آگے چلیں یا نہ چلیں؟ چلنا چاہیے. راستہ میں بتاؤں گا، آپ میں ایکسیپٹ کریں گے اس کو؟ ہاتھ کھڑا کریں سے کون کرنے والا ہے؟ چلیں ٹھیک، بات تو چپ ہو کہ آگے چلیں. اب یہ سن کے آپ بھی اپنے گھر سے جائیں، میں بھی چل جائیں، فائدہ کیا ہوا؟ وہ بھی فائدہ ہوا. اچھا توکل آئے گا، اس کی کیا جگہ بنائی اللہ پاک، کس جگہ پہ آتے تو بھائی یہ روحانی چیزیں جتنی بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان روحانی جگہ چیزوں کے لیے ایک جگہ مقرر کی ہے جہاں کی ترقی ہو، جہاں آتی ہے. وہ جگہ کیا ہے؟ دل ہے انسان. توکل کہاں آئے گا؟ پیٹ میں نہیں آئے گا، ہاتھ میں نہیں آئے گا، کہاں آئے گا؟ دل میں آئے گا. توکل کی جگہ جو کون سی ہے؟ وہ دل ہے. دل میں آتا ہے توکل الحمدللہ، اور کوئی جگہ نہیں اس کی آنے کی. پہلی بات تو سمجھ دل میں آنا ہے. بھائی آئے گا کیسے؟ اللہ نے اس کا ذریعہ بتایا ہے، بہت بہترین ذریعہ ہے، بہت بہترین ذریعہ ہے. اللہ صحابہ کرام آتے تھے، کوئی دیہاتی آتا تھا، کوئی انسان آتا تھا، نبی کریم کی صحبت میں چند لمحوں کے لیے بیٹھتا تھا، ایمان لاتا تھا. اس شخص کا مقام پتہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، کہ قیامت تک کوئی انسان اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. دنیا کے تمام اولیاء اللہ کی طرف قریب کر دو، تصور نہیں کر سکتا اس کی بات. کیوں کہ پہلی زیارت میں اس شخص کو مرتبہ احسان مل جاتا تھا. پہلی زیارت مرتبہ احسان پہ وہ ہے نا بات کرتے، اس کی عبادت کا رنگ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا. پہلی جھلک میں نبی کے سما تھا، آپ کو شانی ایسی تھی الحمدللہ. تو ساری سی مدارج تھیں الحمدللہ، یہ روحانیت کی پوری پیوست ہو جاتی ہیں، اس کے قلب کے اندر ہو جاتے ہیں، اور دنیا کا عجیب انسان بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں صحابہ کرام، ہر چیز میں آ جاتی ہے. کیا روحانیت میں چیز ہے، وہی سلسلہ چل رہا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں سلسلے کو میں نے چلانا ہے. تو یہ توکل کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کامل اولیاء اللہ کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے، تمام چیزیں اس کے اندر سریت کر جاتی ہیں، جس کے اندر منعکس کر جاتی ہے. یا الذین اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. آج بھی اور قیامت تک بھی یہ کام چلے گا. کہ جب کوئی صدق نیت کے ساتھ کسی اللہ کے ولی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اس نیت سے میں اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہوں، میں تمام روحانی بیماریوں کو دور کر کے، بیماریوں کو ختم کر کے روحانی شفا لینا چاہتا ہوں، اپنے قلب کے اندر بنانا چاہتا ہوں. نیت پکی، اور اس دنیا کو ترک کرنا چاہتا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں. اس کا ذریعہ ایک ہے، کسی کامل ولی کے ساتھ صحبت کو اختیار کرے. انسان اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لے لے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. صحبت اتنی بابرکت ہوگی اس کی، اس کو پھر الحمدللہ نیت صحیح ہو،
صحبت مطلب کیا ہے؟ صحبت یہ ہوتا ہے کہ دیکھو سمندر ہے نا، آپ نہانا چاہتے ہیں سمندر میں تو کیسے نہائیں گے؟ سمندر گئے ہم نہانا چاہتے تو آپ جمپ مارے، میں نے چھلانگ مارے، میں بھی پاک ہوں تجھے بھی پاک کر دوں گا۔ جب کسی اولیاء اللہ کسی ولی کے پاس آدمی جائے تو ہاتھ باندھ کے نہ کھڑا ہو جائے، بس نہیں، جمپ مارے اس کی ذات میں کہ جو آپ کہیں گے وہ ہوگا وہی۔ سبحان، جس راستے کو آپ منتخب کریں گے جانا پوری یقین کے ساتھ اسی راستے پہ، تین پہ نہیں چلتی وہاں پہ، یہ نہیں چلتا کہ یہ کیوں فلاں کیوں کہاں نہیں چلتا ہے، الحمدللہ بس یقین پکا ہے کہ راستہ یہ بندہ ایسا ہے کہ جو ہمیں شریعت پہ لے کے چلے گا، اللہ کے راستے پہ پکا کرے گا، الحمدللہ ہاتھ پڑھو گا، جمپ مارو اس کے اندر، ڈوب جاؤ۔ یہ کہ نہیں دنیا کے تو بڑی بڑی ہمارے تو قابلین کی ہسٹری یہ الحمدللہ کسی کو اٹھا کر دیکھیں، گئے تھے یا نہیں گئے؟ حاجی عبداللہ مکی رحمۃ اللہ کے پاس سب گئے تھے، نہیں گئے تھے؟ کیسی کیسی شخصیت تھی، کتنی کتنی کتابیں تھیں، علمی کیا عروج تھے ان لوگوں کے، اس کے بعد علم نہیں سیکھے، لیکن وہ تو کہتے تھے کہ ہم نے آپ ان سے ملنے کے بعد ہم عالم بنے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ تو بنگ دور کہتے تھے، ہم پہلے عالم نہیں تھے، لیکن دنیا ان کو پہلے عالم مانتی تھی، ایسے نہیں بولا، اس سے پہلے عالم مانتے تھے، گاؤں کو بڑے زبردست عالم تھے، ایسی چیز نہیں تھی، لیکن خود کو کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت ہمارے پاس علم تھا، علم تو اب ملا جاؤں اس شخص کے پاس سے اٹھ کے آئے تب ہم عالم بنے ہیں، اب پتہ چلا کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ دیکھو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکیں جب تک کوشش نہیں کریں، ہر چیز کے لیے کوئی کوشش اللہ نے مقرر کی ہے۔ ایک اچھی زندگی آخرت کی چاہنے کے لیے لازم ہے کسی شخص کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرے، اور جس چیز سے ہماری زندگی بنتی ہے وہ وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ قیامت تک دے گا، کہیں آپ چلے جائیں وہ چیز آپ کو مل جائے گی، اللہ وہ کمی نہیں کرے گا، دینے والی ذات کس کی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بندے پہنچے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں ویسٹرن دنیا میں جو لوگ پہنچنا شروع ہوئے، یہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا سوائے فلسطین تھا، یہاں کا مسجدیں کیا چیز، لیکن جب اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے پہنچنے والے ہیں، جا رہے ہیں الحمدللہ، قرآن والے لوگ پہنچنے والے ہیں، تو اللہ نے دیکھی اس مسجد کو سوچ سکتے ہیں مسجد بن جائے گی ایسی بڑے بڑے دور سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، پتہ کہاں دنیا کے لوگ علماء کرام آئیں گے اور کتنی بڑی بڑی ہستیاں آئیں گی اور دین پھیلائیں گے۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا اس ملک کے اندر 4 خانقاہیں بن جائیں گی، نقشبندی خانقاہیں؟ سبحان اللہ، حضرت کا 30-40 سال پہلے مجھے حضرت نے کہا کہ جاؤ خانقاہ بناؤ، نہیں خانقاہ یورپ کی سب سے بڑی پہلی خانقاہ حضرت کی برکت سے بن گئی الحمدللہ، اور تصوف کا چل پڑا، ذکر کا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیں تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دین کو کون مٹا سکتا ہے، اصل دین کو کون مٹا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا، اللہ نے پھیلانا پھیلتا رہے گا یہ تو، اور پھیلانے کے جو وعدہ کیے تو نائب رسول ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ وہ اولیاء کرام ہوں گے، علماء حق ہوں گے جو پھیلائیں گے اس کو، ان کو پہنچائے گا، ان کے لیے اڈے بنائے گا، ان کے کھانے کا انتظام کرے گا، ان کو گاڑیاں دلائے گا، ان کو مزے کرائے گا، ان کے لیے پورا اہتمام ہوگا الحمدللہ ہر چیز کا۔ تم میرا کام کرو، میں تمہارا کام کروں، سبحان اللہ۔ بھائیو یہ تو یہ نہیں ہم کوئی بہانہ کریں گے لیکن اللہ کے سامنے جی ہم نے یہ گناہ اس لیے کر لیا تھا، ہم نے تو حرام اس لیے کھا لیا تھا، فلاں کھا لیا تھا، نہیں، جہاں بھیجے گا دیکھنے اس سے زیادہ راستے کھلے ہوئے نہیں غلط کاموں کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، چپے چپے پہ آپ غلط کام ملیں گے، لیکن بچنے کے راستے بہت ہیں الحمدللہ، یہاں سے آپ کو کتب غوث بنتے نظر آئیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں سے عورتیں رابعہ بصری بنتی نظر آئیں گی آپ کو، ننگی پھرنے والی عورتیں خود با نقاب، ذکر ان کے سینے ہوں گے، عاشق رسول عورتیں یہاں سے پیدا ہوں گی اور ہو رہی ہیں، نہیں اللہ کے دے دیں، یہ نہیں کہ آج آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور ننگا پھر رہے یا جناب بری حالت میں تو ہم اس پہ ہنس رہے ہیں، سبحان اللہ، کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑا نہیں اور کام بتا قرآن یا نبی ذاک مومناتی جبائن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے مومن عورتیں آنے میں نے وہ پکڑنے کا ہاتھ کرے ان کو اونچا، مانگ ان کے لیے دعا،
تو دعا مانگ، میں بھی سارے معاف کرتا ہوں اور رحیم ہوں، ان کو بناتا ہوں میں ولی اللہ. سبحان اللہ. یہ آیت ختم ہو گئی. تھوڑا سا ہم جہاز میں بیٹھ کے یہاں کے تو ختم ہو گئے. مطمئن ہو گئے ہم گناہوں پر، بالکل مایوس ہیں اللہ تعالیٰ سے جاتے. ہر گناہ کرنے والا مایوس ہے، اس میں تو اللہ ہے ہی نہیں. کیا ہمارا تو بےایمانی سے کام چلے گا جناب. گھر ہمارا چلے گا تو اسی سے چلے گا جناب. ہمارا گھر نہیں چل سکتا جب تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جب تک میں فراڈ نہیں کروں گا، جب تک میں حرام نہیں کھاؤں گا. میرا گھر کہاں سے چل رہا ہے؟ اللہ تو ہے ہی نہیں. اور جا کے سجدے بھی کر. یہ توکل ہے، اللہ سے مایوسی نہیں ہے. جی بتائیں، یہ کون سے عاشق رسول ہیں، کون سے ہم اللہ کو جاننے والے لوگ ہیں؟ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں. ہم تو خود کہہ رہے ہیں مانگو داری، ہمارا گھر چل ہی نہیں سکتا جب تک حرام نہیں کھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، فراڈ نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے. ہمارا گھر کہاں چل سکتا ہے جناب؟ اور پھر بڑے بڑے جا رہے ہیں انہیں پیسوں سے. یہ کیا ہے؟ اللہ ہی کیا ہے، سوچیں آپ. اور صرف اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ایک چیز چاہیے، ایک، کسی اللہ والے کے در پہ پہنچ جائے. کیا بوٹی دے گا آپ کو وہ؟ اس کے پاس ایک بوٹی ہے، جنت کی بوٹی، وہ سنگائے گا آپ کو اللہ کے فضل سے. میرے شیخ نے مجھے وہ سنگائی تھی الحمدللہ. وہ ایک بوٹی سنگاتا ہے، جو بوٹی اس نے وہ سنگا دی الحمدللہ سینے کھول دیتے ہیں ساتھ. اور ہر اللہ کے ولی کے پاس وہ ایک بوٹی ہوتی ہے، دوسری چیز ہوتی ہی نہیں. کچھ دوسرا کام نہیں کرتا، کوئی واز نہیں کرتا، کوئی اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں، بس وہ بوٹی سنگاتا ہے. وہ کون سی بوٹی ہے؟ بس اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. پتہ ہے کہ جو کام بننا ہے کس سے بننا ہے؟ مجھ سے بولے ہیں، بس کچھ نہیں کہتا کہ کوئی سنا کر. میرے شیخ نے مجھے کہا تو کچھ بھی نہ کر، میں تجھے کچھ نہیں کہتا گناہ چھوڑنے کی. میں تجھے ذکر کل بھی دیتا ہوں، ذکر شروع کر دو. اللہ کا وعدہ ہے جو ذکر کرے گا وہ فلاح پائے گا. سبحان اللہ. تو ذکر میں وہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر غم کو مٹاتا جاتا ہے، ہر گناہ کو مٹاتا جاتا ہے. مایوسی کی جگہ توکل لے آتا ہے. سبحان اللہ. ریا کی جگہ اخلاص لے آتا ہے، جھوٹ کی جگہ سچ لے آتا ہے، فراڈ کی جگہ دیانتداری لے آتا ہے، بےایمانی کی جگہ امانت لے آتا ہے یا نہیں؟ بس وہ بوٹی سنگائی نہیں شیخ نے. دو چیزیں مل جاتی ہیں، نور والا نور. صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملتا ہے؟ صحبت ملتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر ملتا ہے. کرنا چاہیے بھائی، کام نہیں کرنا چاہیے. چلیں لائٹن پکڑیں، ٹارچ پکڑیں. کون سی ٹارچ پکڑیں جس سے آپ تلاش کریں گے؟ وہ ٹارچ تو ہونی چاہیے نا. بتاؤں آپ کون سی ٹارچ ہے؟ ایمان کی ٹارچ ہے. بڑی روشنی ہے اس کی. سبحان اللہ. ایمان کی روشنی بہت زبردست ہے. اس ٹارچ کو استعمال کریں. 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم فرما، کسی تیرے دوست سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ دے اس کا، جس سے میں مطمئن ہو جاؤں کہ یہ مجھے راستہ دکھا دے. اللہ والوں کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے، ان کے کوئی فرشتے آپ کو نہیں یاد نظر آتے. یہ عام انسان ہوتے ہیں، انسانوں کے نہیں ہوتے. آپ جس پہ تیز چلتے ہوتے وہ انسانی ہے، فرشتے تو نہیں کر سکتے، فرشتوں کو نہیں بنانا. تو کیسے تلاش کریں اللہ والے کا؟ جو اللہ نے آپ کو ٹارچ دی اس سے تلاش کریں. سبحان اللہ. اس کے استعمال میں لیں. سیل ڈالیں. کس چیز کا سیل ڈالنا ہے ہم اس ٹارچ کے اندر؟ اللہ کی مدد کا، کہ اللہ مدد کر تو ہماری. سیل میں نے ڈال دی اس میں، اب تو اس روشنی سے مجھے کو اللہ والا دکھا دے میں کہاں جاؤں. اب یہ آپ کی قسمت ہے. آپ کو مینچسٹر میں دکھاتا ہے، سورت میں دکھاتا ہے، بروچ میں دکھاتا ہے، ڈھاکے میں دکھاتا ہے، وہاں آپ کو جانا پڑے گا. میں نے مینچسٹر میں بیٹھ کر جس وقت میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو میں نے یہ دعا کر لی. کس نے مجھے بتائی؟ میں سچے دل سے دعا کر لی. مجھے یاد آج تک وہ مصلی بچھایا جس میں کہا یا اللہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں ولی اللہ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، میری نمازیں صحیح نہیں ہیں، مجھے تو کچھ نہیں آ رہا، تو کوئی ہے علی اللہ مجھے بھی دکھا دے. مجھے تو اپنے یہاں نظر آ رہے ہیں چلتے پھرتے، کوئی کچھ کرتا ہے، دل نہیں میرا ٹھکرا، تو مجھے دکھا دیں آپ. تو اللہ والوں کو مجھے وہیں دکھانا چاہیے تھا نا. نہیں، مانگنا کام آپ کا، انتخاب کرنا اس کا کام ہے. قبول کرنا پڑے گا. میں کہا ٹھیک ہے بھائی. اللہ نے کہا چل حج کی عمرے کی تیاری کر لے. تو وہ زندگی کا میرا پہلا عمرہ تھا.
میں ٹارچ چلانے کی بات کر رہا ہوں. ٹارچ چلائے نا ملتا کیسے. اب میں چل پڑا ہوں. بولے عقل بھی ادھر نہیں. پہلا مرتبہ زندگی ہے، آج سے 50 سال پہلے بات کر 50 سال پہلے میں اتنا پاگل تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں گئے تو جناب مجھے پتہ نہیں تھا کہ نہ کسی کی مدد مانگی کہ واف کیسے کرتے ہیں، کتاب پڑھی ہے، وہیں سو گیا. وہ عجیب سفر تھا. میرا بڑے واقع تھے. اللہ نے سے دعا مانگی تھی، اللہ نے کہا ہاں ملے گا، لیکن ملے گا میری مرضی سے. تو ایسی جگہ مجھے شیخ دے دیا مدینہ برس نے ملا. تو کہاں ایک شہر کا گاؤں، یعنی پاکستان میں کراچی سے مجھے جانا پڑنا. میں تو کراچی سے کراچی سے پھر مجھے آگے جانا پنجاب میں پھر ڈیرہ غازی خان. وہاں بھی ڈیرہ غازی خان کو زمانہ ایسا تھا کہ ملتان سے دریا سندھ ہے، بہت بڑا دریا ہے، اس کو عبور کرنا پڑتا تھا. جہاز جاتا تھا پانی کا، اس سے بیٹھنا، اس سے بیٹھنے کے بعد پھر آگے پھر بسوں پہ سفر کرنا، پھر شہر میں پہنچنا ڈیرہ غازی خان. وہاں بھی نہیں، اس سے آگے پھر گدائی شریف. بتاؤ کچی جگہ، بالکل کیچڑ، اتنا وہاں جانور پوری ہیں. سبحان اللہ، قربان جاؤں اس بستی کے بھی جنگ لگا دیا. وہاں پہنچے تو ایک درویش بیٹھا تھا جس کا نام تھا حضرت علی مرتضیٰ علیہ. واللہ بس پہلی دفعہ نظر پڑی حضرت محمد. وہ یہ نہیں جو پیروں والا چکر نہیں تھا، ایک عام آدمی سے بیٹھا، یہ دھوتی پہنی ہے، صافہ پہنی ہے، چادر ہو گئی. ایک سوال میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب ٹارچ مارتے ہیں تو اللہ کیسے مدد کرتا ہے. سب کچھ بھول گیا کہ ہاں بابا. مجھے پوچھتے اپنی زبان میں سرائی کیوں، کون تھا، کدھر سے، میں ڈیرہ سے. کیا چاہتے ہو، کیا چاہیے. اب یہ وقت ہوتا ہے دنیا میں بدلنے کا. دیکھیں یہ وقت ہوتا ہے انسان کا ہوش میں رہے کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے. ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے. یخلا بہت بات ہے صاحب، دنیا چھوڑنی اور اللہ کو پانا ہے. اور یہ میں اس وقت بات کہہ رہا ہوں جب میں دنیا کے عروج پر تھا. دنیا کے عروج پر تھا. دولت آگے پیچھے، مال گاڑیاں سب کچھ اونچا، ڈگریاں، بڑے بڑے جاب میرا انتظار کر رہے تھے. میں مجھ سے اللہ کیا کروا رہا ہے، میں دعا جو کرتی تھی، مانگا جو تھا اللہ کو، میں دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں. چھوڑ سکتے کوئی دنیا کو؟ ایک ڈاکٹر جس نے کی وہ چھوڑ دے گا، لیکن یہاں اللہ چھوڑوا بھی دیتا ہے الحمدللہ. تو بھائی تو ہنس پڑے. کہتا پہلا جوان دیکھا ہے جو یہ مانگنے آیا مجھ سے چیز. ہنس کے کہا ہے. کہتا انشاءاللہ تو ذکر کرے گا بھی اور کرائے گا بھی. یعنی اسی وقت خلافت دے دی اس شیخ نے. اندازہ لگائیں کیا پاور ہوگی اس کی. اور نگاہ کدھر تھی؟ پورے یورپ پر نگاہ تھی ان کی. اندازہ لگائیں یہ ذکر ہوگا، کرے گا بھی کرائے گا بھی. تو کس سے ختم دے گا. بیٹھ جائے مجھے بیٹھی میرے بھائی. ٹارچ ڈالو، وقت ضائع نہ کرو. خدا کی قسم موت ایک ایسا زبردست پنجہ ہے، ایسا پنجہ ہے کہ پھر اس وقت کچھ نہیں بن سکے گا. حرام 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 پورے جسم میں ہمارے کیا ہوا ہے. گناہ 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 پورے جسم میں گئے. ہمارا قرآن چھوٹا، ہمارے سجدے چھوٹے، ہماری نمازیں چھوٹی، ہمارا ہر کچھ چھوٹا. سچے کے ساتھ میں لو، سچے ہو جاؤ. مت دھوکہ دیں اپنی زمینوں کو، اپنی چیزوں کو. صادق ہو جاؤ اللہ کے سامنے. ہر وقت بالکل ننگا کھڑا ہونا چاہیے انسان کو اللہ کے دربار میں کہ کچھ بھی انتہی دست مولا، میری کوئی عبادت نہیں ہے، میں گناہوں میں ڈوبا ہوں، مجھے بچا جہنم کی آگ سے، مجھے بچا جہنم کی آگ سے. بہت سخت ہے جہنم کی آگ. جہنم تو بہت بات کی بات ہے. نزا کا وقت کتنا زبردست آئے گا مجھے آپ بتائیں. کیسے یقین کر لے آدمی کیا ہمارے وہ اعمال ہیں کہ ہم کلمہ بھی پڑھ سکیں؟ مجھے بتائیں کیسے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ جس جان نکل رہی ہو یا تخبطی شیطان دل موت، کہ جس وقت میری جان نکل رہی ہو تو شیطان کے خط سے مجھے بچا لینا. پورا وہاں پر معاملہ ہوگا انسان کے ساتھ موت کے وقت. دنیا تو دیکھ رہی ہے وہ انسان پڑا ہے، القابات کے ساتھ پڑا ہے، بڑے بڑے القاب ہیں.
قرآن تو کچھ کہتے ہیں چکھ مذہب، بڑا اونچا بنتا تھا نا، عزیز الکریم تھا نا، چکھ مذہب، دیکھ مزہ کیا ہوتا ہے. دنیا کی ان باتوں پہ اعتبار نہ کریں، اپنے عملوں کو دیکھیں، پھر جانچیں کتنے سچے ہیں. کثرت سے اللہ کا ذکر، کسی اللہ والی کی صحبت مسٹ ہے. یہ جو یہ کام نہیں کر رہا، یہ جو کام نہیں کر رہا، وہ متکبر ہے، کبر ہے اس میں. وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. پوچھیں ہمارے اکابرین سے، ہندوستان سے چلے تھے، اگر ان میں کبر ہوتا تو کبھی نہ چلتا. متکبر اور شخص بھی سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں انف ہوں، مجھے بہت کچھ ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنا بڑا فٹ ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بچے گا وہ جو اس راستے کو اختیار کرے گا، اپنی نفس کی کمانڈ کسی کے ہاتھ میں دے گا، کنٹرول اس کو دے گا. جتنا وقت ہم ضائع کرتے جائیں گے، گناہوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ قبر کی ہچکی ہمیں آ جائے، موت کی ہچکی، ہم سمجھ نہ سکیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وقت نہ کریں بھائی ضائع، اور اس لائن کو سمجھیں. ذکر مذاق نہیں ہے، مجالس مذاق نہیں ہے، یہ بہت سیریس چیز ہے. اللہ والوں کی تو ایک لمحے کی صحبت بڑی اونچی چیز ہوتی ہے. یہ ایک لمحہ تھا جو اپنے ہاتھ سے ملا، ایک لمحہ تو تھا جو ایک صحابی آپ کی ملتا تھا، جو صحابی بنتا تھا نبی پاک ہم سے، وہ ایک لمحہ ہوتا تھا کہ انسان کہاں سے کہاں تبدیل ہو جاتا تھا. یہ سالوں کی بات نہیں ہوتی ہے، بس یقین پکا کر کے کہ مجھے اللہ چاہیے، اس دنیا کو ترک کرنا چھوڑنا ہے. الحمدللہ مایوسی ختم ہو جائے گی اور توکل ہوتا رہے گا. بس توکل ہے نہیں، ختم. اور توکل تو ایسی چیز ہے، میں نے آپ کو مثال بتائی ہے کہ اللہ متوکل کو کبھی چھوڑتا ہی نہیں، بھوکا نہیں چھوڑے گا اس کو، اس کی خواہش کو ایسا پورا کرے گا کہ وہ جہاں دعا کرے گا فوراً وہ چیز اس کے پاس پہنچ جائے گی. میں یہ کتابوں تو پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو تجربے سے یہ باتیں بتا رہا ہوں. الحمدللہ اللہ والی کی صحبت میں یہ چیزیں دیکھی، دیکھیں یہ چیزیں. جوتی میں بیٹھ کے سیکھے، یہ ہم نے دیکھا، یہ نظارہ یہ دیکھتا تھا میں ان کی صحبتوں میں. کمال ہے یار، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سن لیتا ہے کہ کہاں سے ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو پورا کر دیتے. کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کچھ چیز نہیں، بس انہیں اس راستے اختیار کیا، انہوں نے جس چیز کو حاصل کرنا تھا اس راستے کو اختیار کر لیا، اللہ کا ذکر لیا، اس کی صحبت لے لی، اللہ اس کو پار کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ہے تو انسان ٹوٹتے پھرتے ٹوٹتے چلتے پھرتے انشاءاللہ منزل پہنچ ہی جاتا ہے انسان. جب گاڑی میں بیٹھ گیا، ٹرین میں بیٹھ گئے، جب بس میں بیٹھ گئے تو بے شک کتنے جھٹکے لگیں، دھکے لگیں، کچھ بھی اور کتنی ٹھہرے، پہنچ تو جائیں گے نا ایک دن. بے شک لیٹ ہی پہنچے ہماری گاڑی، جب بیٹھیں گے تو پہنچیں گے کیسے. تو یہی ہے کم سے کم کسی کا ہاتھ پکڑیں، کسی کے پاس بیٹھیں اور پھر فکر نہ کریں. منزل پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ پہنچا دے. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، دعا یاسین نبی الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم
برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيين صدقين شهداء صالحين وحسن أولئك رفيقا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. یہ خاتون نے آپ حضرات سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی ضعیف والدہ کو نمونیا ہو گیا، ہاسپٹل میں داخل ہے اور اچھی حالت میں نہیں ہے، ان کے لیے خاص دعا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے، اور جو جہاں بیمار ہیں، جن عورتوں نے مردوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر حالات فرمائے، تمام ہمارے ساتھیوں کے لیے جو مصیبتوں میں پریشانی میں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.